ٹھیک ٹھیک جمیل صاحب ساتھ ہی رہیے گا، چونکہ اپڈیٹس بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں، اپنے ناظرین کو وہ بھی دے دیں کہ ایران پر امریکہ کے حملے جاری ہیں۔ نیو یارک ٹائمز یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو ایران پر امریکہ کے حملے جاری ہیں۔ ہم یہی سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، اور جو تازہ حملہ ہوا ہے اس میں امریکہ کا کسی قسم کا کوئی کردار ہے؟ تو اس کنفیوژن کو دور کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایران پر امریکہ کے حملے جاری ہیں۔ نیو یارک ٹائمز یہ دعویٰ کر رہا ہے ایرانی سپریم لیڈر کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبرسا ایجنسی کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی تہران میں موجود نہیں ہے۔ تہران میں دھماکوں کے بعد افراتفری مچ گئی ہے، تہران اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ بھی معطل کر دی گئی ہے، اور ایران پر امریکہ کے حملے جاری ہیں، نیو یارک ٹائمز یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جمیل صاحب سوال میرا وہی تھا کہ کیا ان حملوں کے پیچھے اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے، اس کی پشت پر کھڑا ہوا ہے؟ پشت پر تو وہ کھڑا ہوا ہے، لیکن کیا براہ راست وہ ان حملوں میں شامل ہوا ہے؟ تو نیو یارک ٹائمز نے اس کنفیوژن کو دور کر دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران پر امریکہ کے حملے جاری ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی ایما پر اور امریکہ ہی یہ حملے کر رہا ہے۔ میں نے یہ کنفیوژن دور کر دی تھی چند لمحے پہلے، جب میں نے کہا تھا کہ اسرائیل از امریکہ اور امریکہ از اسرائیل۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ایک دوسرے کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں، امریکہ اتنا سپورٹ کرتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے پتہ پڑ جائے گا کتنا سپورٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دونوں ایک ملک ہیں، ظاہر ہے ایک دل ایک جان دو قالب ہیں گے، یہ اس کا مطلب ہوا۔ امریکہ از اسرائیل اور اسرائیل از امریکہ، اور یہ ان کے قابلین بھی کہتے ہیں۔ آ جاتے ہیں اس بات پر، جمیل صاحب ذرا میں تھوڑا سا یہ کلیئر کروانا چاہوں گا آپ سے کہ میں ذرا آپ سے پوچھنا اس تناظر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اسرائیل براہ راست حملے کرتا ہے ایران کے اوپر، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ جرال فورڈ وہاں پر موجود ہے، جس طرح آپ نے وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن اس وقت تو 45,000 فوجی جس طرح آپ نے بھی فرمایا، جوہر سلیم صاحب نے بھی فرمایا، تو کیا براہ راست امریکن ٹروپس یہ حملے کر رہے ہیں؟ سوال میرا یہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکن ٹروپس کریں، امریکن بحری بیڑے کریں، امریکن ہتھیار کریں، امریکن بمبرز کریں، حملہ تو ہو گیا نا امریکہ کے طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب رہا سوال کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ، وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ حالانکہ 45,000 کے ٹروپس اپنی جگہ پر، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کی پہلے میں ایک چیز اس سے پہلے ذکر کرتا چلوں، کیونکہ گفتگو ہماری چل رہی ہے، آپ کے ناظرین جڑے ہوئے ہیں آپ کے چینل کے ساتھ، اور اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ پوری دنیا کی نظریں ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہیں، اس لیے ہمیں اس انداز میں کم از کم ناظرین کو اس طریقے سے سمجھانے کی میری کوشش ہوگی کہ کم از کم وہ ساتھ ہمارے رہ کے اور دیکھیں کہ یہ ہونے کا کیا لگا ہے۔ اب میں جو بتا رہا تھا کہ امریکہ نے اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی، جب کیوں اتنا ٹائم امریکہ نے لیا؟ ڈائلاگ کا تو بہانہ تھا، جس طرح پچھلی مرتبہ جون میں جب ڈائلاگ بالکل JCPO جس کو کہتے ہیں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جو کہ 5 ملکوں اور 1+ جرمنی نے مل کے 5 نیوکلیئر جو پرماننٹ ممبر سیکورٹی کونسل کے ہیں انہوں نے اور جرمنی نے مل کے بنایا تھا، اتنا خوبصورت ڈاکومنٹ تھا۔ جب اس کی نیگوسیشن دوبارہ ہو رہی تھی، 2 دن ابھی نیگوسیشن 2 دن بعد آخری مراحل میں تھی کہ حملہ کر دیا۔ تو اس میں کوئی دنیا کے لیے چنبے کی بات نہیں ہے کہ ایک طرف نیگوسیشن سے ٹائم لیا جا رہا تھا کہ ان کی اپنی کیلکولیشن امریکہ کی پوری ہو جائے کہ ایران اگر سپر سونک میزائل، جس کا جوہر سلیم صاحب ذکر کر رہے تھے کہ شاید چائنا اور رشیا نے، یہ بات موجود ہے آپ کے گوگل پر بھی، اور آپ کے ریسرچر آپ کو بھی نکال کے دے دیں گے کہ ان کو ایران نے 24/7 بیسس پہ اپنے میزائل فیکٹریز کو جون کے بعد چلا کے ایک کثیر تعداد میں اپنے میزائلز انہوں نے بنا لیے ہیں۔ لیکن ایک ابہام یہاں یہ ہے کہ جو چائنا کے 302 میزائل جو سپر سونک ہے، جو کہ بحری بوڑوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، وہ اس کی ایگریمنٹ ایک پائپ لائن میں تھی، کیا کچھ وہ پہنچ گئے ہیں ایران کے پاس؟ اگر ایسا ہے جس طرح سلیم صاحب کا بھی یہاں تو پھر اگر ایسا ہو گیا جمیل احمد صاحب، پھر یہ تو گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ میں آتا ہوں، چونکہ خبریں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں، اپڈیٹس بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں، تو اپنے ناظرین کو انگیج کرتے ہیں، ان کو خبریں بھی دیتے ہیں کہ تہران میں مہر آباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خبرسا ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے ایران پر اسرائیلی حملے کو امریکی معاونت حاصل ہے۔ حملے کا منصوبہ
کئی ماہ پہلے بنایا گیا تھا، اسرائیلی حکام ایسا بتاتے ہیں۔ ایران پر حملے کی تاریخ ہفتوں پہلے طے کی گئی تھی، اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو کہاں کہاں حملے کیے گئے ہیں، اس سے متعلق بھی اب خبر آ رہی ہے کہ تہران میں مہرآباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کو امریکی معاونت حاصل ہے۔ حملے کا منصوبہ کئی ماہ پہلے بنایا گیا تھا، اسرائیلی حکام ایسا بتاتے ہیں۔ ایران پر حملے کی تاریخ ہفتوں پہلے طے کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نیو یارک ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران پر امریکہ کے حملے جاری ہیں، اور جہاں حملہ کیا گیا ہے اس سے متعلق بھی اب خبر آ رہی ہے کہ تہران کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تہران میں مہرآباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے ایران پر اسرائیلی حملے کو امریکی معاونت حاصل ہے۔ اسرائیلی حکام ایسا بتاتے ہیں۔ اسرائیل از امریکہ، امریکہ از اسرائیل۔ جمیل احمد صاحب پہلے ہی یہ بتا چکے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حملے کا منصوبہ کئی ماہ پہلے بنایا گیا تھا، ایران پر حملے کی تاریخ ہفتوں پہلے طے کی گئی تھی، اسرائیلی حکام کا ایسا بتانا ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، اس پر یہ دیکھیں اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا مذاکرات کی آڑ میں ایک طرف وقت مانگا جا رہا ہوتا ہے، وقت کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے، دوسری جانب حملہ کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور اب یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ حملے کا منصوبہ کئی ماہ پہلے بنا دیا گیا تھا۔ جی ہاں، بالکل درست۔ میں آپ کے چینل پہ ہی کہہ چکا ہوں اس حوالے سے کہ ایران کی ایک ایک انچ کی جو سرویلنس ہو رہی ہے، اور جو ان کی ایئرکرافٹ، جو سرویلنس ایئرکرافٹ اس وقت خطے میں موجود ہیں، وہ اس کو انہوں نے ساری میپنگ پہلے سے کر کے رکھی ہوئی ہے اس کی، اور اس میپنگ کے مطابق انہوں نے اپنے نشانے، ابھی تو آپ ایئرپورٹس کو دیکھ رہی ہیں، مجھے خطرہ اور خدشہ یہ ہے کہ اب جو ان کی لیڈرشپ ہے، گو کہ وہ اس وقت اپنی حفاظتی مقامات پر پہنچ چکے ہیں، جس طرح کی اطلاع آپ بھی دے رہی ہیں، تو لیکن اس کے باوجود جو اب B-2 بسٹر بمبر جنہوں نے بالکل تیار رکھے ہوئے ہیں ڈیگو گارشیا میں، اس کی اڑان ہوتے میں دیکھ رہا ہوں اگلے کچھ دیر کے بعد، اور پھر اگر وہ ہوا تو یہ معاملہ، اور مجھے اس پر صرف شک نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس کی پروبیبلٹی ہے کہ وہ شاید اڑ بھی چکے ہوں وہاں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس سے پہلے تمام ریکانسنس اور میپنگ کرتے رہے ہیں ایران کی، اب وہ اس تباہی کے طرف امریکنز جانا چاہیں گے۔ ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ یہ جو الیکٹرانک ویجیلنس ایئر کرافٹس ہیں، یہ بحری بیڑوں پر ساتھ لے کے آئے ہیں، اور ڈیجیٹل ڈارکنیس پھیلانے والے، مطلب ہر چیز جام کرنے والے، وہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، اور اس نیول انسرکلمنٹ کے ساتھ، اور جس طرح ان کی سبمرینز بھی اب پہنچ گئی ہیں، ایک سبمرین کا ایک پوری گروپ ہے جو کہ ان بحری بیڑوں کے ساتھ ہے، تو اس میں ٹاماہاک میزائلز وغیرہ بھی نصب ہیں۔ تو ان ساروں کا آپ آتے ہوئے آنے والے چند گھنٹوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، چند لمحوں میں، کہ یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا، اور سیاق و سباق کے ساتھ بتانا چاہوں گا، کہ اب اس کے جو مضر اثرات اکانومی پر کیا پڑیں گے۔ میں اکانومی پہ بھی آتا ہوں جمیل صاحب، میں اکانومی پہ بھی آتا ہوں، لیکن جو سب سے اہم بات خبر رساں ایجنسی کی جانب سے بتائی جا رہی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی تہران میں موجود نہیں ہیں، انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس چیز کا ادراک ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی تھا کہ اس قسم کا حملہ ہو سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے سپریم لیڈر کو سب سے پہلے یہ محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے، اس کو بہتر جانا۔ بالکل درست ہے یہ کہ وہ ایرانین، ان کا بھی اپنی انٹیلیجنس ہے، اور ایک چیز میں بتاتا چلوں، ہم چائنا کا ذکر کر رہے تھے چند لمحے پہلے، اور رشیا کا ذکر کر رہے تھے چند لمحے پہلے، تو ان کی جو سیٹلائٹ ہے، جب نیول ایکسرسائز یا دو ممالک ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کے تمام ایسٹس اس میں انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت چائنا کی سیٹلائٹ اور رشیا کے سیٹلائٹ اس سے پہلے بھی وہ بھی میپنگ کر رہی تھی، وہ بھی نشاندہی کر رہی تھی کہ امریکن ایسٹس کہاں کہاں کس طریقے سے موو ہو رہے ہیں۔ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ بحری بیڑے اسٹیٹک نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تاکہ یہ موونگ ٹارگٹ ہو، موونگ ٹارگٹ کو، میسائل کو نشانہ بنانے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے بنسبت
وہ اسٹیٹک ٹارگٹ کے، تو یہ بحری بیڑے کبھی بھی ایک جگہ پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، یہ اپنی حرکت میں اور اپنی کروزنگ میں رہتے ہیں تاکہ اگر کوئی حملہ کرنا چاہے تو نہیں ہو سکے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم لیڈر نے چند دن پہلے کیا کہا تھا کہ اگر ان کو ناز ہے اپنے بحری بیڑوں پر تو ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ ہم ان کو زمین سمندر کی تہ میں پہنچا سکتے ہیں۔ ادھر سے مجھے شک ہوا کہ کہیں ان کے پاس جو میزائل سپر سونک 302 نمبر جو چائنا نے بنائے ہیں وہ کہیں نہ پہنچ گئے ہوں، حالانکہ اطلاعات یہ آ رہی تھیں کہ وہ ابھی ڈیل چل رہی ہے۔ تو کچھ بھی جو اس وقت خطے میں دیکھیں، اس کے جو اگر جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھا جائے، گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف جو توازن شفٹ ہو رہا تھا، اسرائیل اور ایران کی بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ساروں کو آتی ہے، جہاں گتھی ہے، جہاں جو لیئر بائی جو جہاں گتھی ہے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ دے آر کلنگ مینی برڈس ود ون اسٹون، مطلب ایک تو اسرائیل کی دیرینہ خواہش، دوسری امریکہ کی وہ ضد کہ جو انہوں نے ڈیمانڈ رکھی تھی، تیسری یہ کہ ایران ایک واحد ملک رہ گیا تھا اس پورے خطے میں، اس پوری دنیا میں، جو کہ اسرائیل کو آنکھیں دکھلا سکتا تھا، کھڑا ہو سکتا تھا۔ اب آگے منظرنامہ کیا آ رہا ہے، میں ذرا آپ کو بلٹ پوائنٹس بتا دوں کیونکہ چند گھنٹے میں جب یہ ہوگا تو میں کوٹ کر سکوں گا آپ کے سامنے۔ آگے منظرنامہ یہ نظر آ رہا ہے کہ باب المندال ایک نیرو پیسیج ہے پانی کا جس کو اسٹریٹ کہتے ہیں، جو کہ عدن جہاں میں رہا ہوا ہوں، میری تعیناتی تھی خمیس مشیط میں یمن میں، تو وہ چھوٹا سا ایک پیسیج ہے، تقریباً کوئی 45 کلومیٹر کا ویڈتھ اس میں، اس کو سکوترا ادھر سے بالکل نزدیک ہے یمن کا، اور ہوتیوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز نہ بھی بند ہو تو ہوتی تو کسی کے قابو میں نہیں ہے، وہ پہلے بھی بتا چکے ہیں اپنے آپ کو، اسرائیل پر بھی وہ داغ چکے ہیں، ان کے پاس کافی میزائل موجود ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ حماس یا اپنا حزب اللہ اس کو ادموا کر دیا ہے، درست ہے، لیکن ان کے جو جی بالکل جمیل احمد صاحب، ہم ایک بار پھر آپ کی طرف آئیں گے، لیکن اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اسرائیلی وزیر دفاع نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکے سنائی دیے ہیں، راؤٹرز کے مطابق ایرانی شہر قم، خراج، کمران شاہ، اصفہان میں بھی دھماکے سنائی دیے گئے ہیں، جبکہ تہران کی یونیورسٹی اسٹریٹ میں متعدد میزائل گرے ہیں۔ راؤٹرز کے مطابق تہران کے علاقے سید خاندان میں مزید 2 دھماکے سنے گئے ہیں، جبکہ تہران میں مہر آباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تہران میں دھماکوں کے بعد افراتفری مچ گئی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران پر اسرائیلی حملے کو امریکی معاونت حاصل ہے، اسرائیلی حکام کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، جبکہ ایران پر امریکہ کے حملے بھی جاری ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے اس بات کی تصدیق کی ہے، ایرانی سپریم لیڈر کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے، جبکہ ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ بالکل، ایرانی دارالحکومت تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیلی شہروں میں بھی سائرن بج اٹھے ہیں، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ درپیش خطرات کے باعث ایران پر پیشگی حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا ایسا بتانا ہے اسرائیل کی ایئر اسپیس کو تمام پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، ایران کی فضائی حدود میں موجود پروازوں کے رخ موڑ دیے گئے ہیں۔ فلائٹ ریڈار کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے قطر میں سفارتی عملے کو شیلٹرز میں منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، امریکی سفارت خانے نے یہ ہدایات جاری کی ہیں۔ تہران اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ معطل کر دی گئی ہے، حملے کا منصوبہ کئی ماہ پہلے بنایا گیا تھا، اسرائیلی حکام ایسا بتاتے ہیں۔ ایران پر حملے کی تاریخ ہفتوں پہلے طے کی گئی تھی، ایران میں موبائل فون سروس معطل کی گئی ہے اور انٹرنیٹ کی رفتار بھی سست کر دی گئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی جانب سے یہ